بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر انسان کی زندگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ غم کے پیچھے چھپی اللہ کی رحمت۔ میرے عزیزو، انسان اس دنیا میں کبھی خوشی سے بھاگا نہیں، لیکن غم انسان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی رزق کی تنگی آتی ہے، کبھی رشتوں کا ہو جانا، کبھی بیماری، کبھی ناکامی، کبھی لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے، یا اللہ، آخر میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن میں آج آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا جو اگر آپ سمجھ لیں تو غم آپ کا دشمن نہیں رہے گا، غم آپ کا استاد بن جائے گا، غم آپ کی دعا بن جائے گا، غم آپ کی اللہ تک رسائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ غم اللہ کا خاموش پیغام ہے۔ میرے عزیزو، زندگی کا ہر غم، ہر مشکل، ہر آزمائش، یہ سب ایک پیغام ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی خاص توجہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ بھلائی دینا چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یعنی غم اللہ کا غضب نہیں بلکہ اللہ کی نظر کرم ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ایمان پروان چڑھتا ہے، جہاں دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں ہر غم کے پیچھے خیر ہے؟ کیونکہ ہمارا رب ظالم نہیں، وہ سب جانتا ہے، وہ ہماری تکلیف دیکھتا ہے، وہ ہمارے آنسو گنتا ہے، وہ ہماری سسکیاں سنتا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جو مشکل آپ پر آئی ہے وہ آپ کی برداشت کے مطابق ہے اور اس کے پیچھے ضرور کوئی خیر چھپی ہے۔ غم انسان کو یاد دلاتا ہے کہ انسان کمزور ہے۔ جب انسان خوشیوں میں ہوتا ہے تو کبھی کبھار بھول جاتا ہے کہ اصل سہارا کون ہے۔ وہ اپنی طاقت، اپنے تعلقات، اپنے منصوبے، اپنے عزم پر بھروسہ کرتا ہے۔ مگر جب غم آتا ہے تو ایک آواز دل کے اندر سے اٹھتی ہے، یا اللہ، تیرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے غم انسان کو اللہ کی طرف دھکیلتا ہے۔ غم مومن کے لیے ایمان کی آگ کو روشن کرتا ہے، دل کی سختی کو نرم کرتا ہے اور روح کو جگہ دیتا ہے۔ غم انسان کو وہ سکھا دیتا ہے جو خوشی نہیں سکھا سکتی۔ خوشی کبھی کبھی انسان کو بے فکر بنا دیتی ہے، لیکن غم انسان کو سمجھدار بناتا ہے۔ غم ہمیں یہ سکھاتا ہے صبر کیا ہوتا ہے، عاجزی کیا ہوتی ہے، دعا کتنی قیمتی ہے، اللہ کے فیصلے کتنے حکمت والے ہیں، کون اپنا ہے، کون صرف باتوں میں اپنا تھا۔ سکون انسانوں سے نہیں، اللہ سے ملتا ہے۔ یہ تعلیمات دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں دے سکتی، یہ صرف غم دیتا ہے، اور یہ وہی غم ہے جس کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ بعض غم اللہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تاکہ آپ کو وہ راستہ نہ ملے جو آپ کے لیے تباہ کن تھا۔ آپ سوچ رہے تھے کہ یہ میرا سب سے بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہی چیز آپ کے ایمان، آپ کی عزت یا آپ کی زندگی کو نقصان پہنچا دے گی۔ اسی لیے وہ آپ کو روک لیتا ہے۔ انسان روتا ہے، لیکن اللہ آگے چل کر دکھاتا ہے کہ اے بندے، میں نے تجھے بچایا تھا، دکھ دیا نہیں تھا۔ جب اللہ کسی کو اونچا مقام دینا چاہے تو پہلے اس کی دل کو نرم کرتا ہے، اور دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ غم سے۔ آپ کسی ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں جو نرم دل ہو، جو دوسروں کے درد کو سمجھتا ہو، جو تکلیف میں لوگوں کا سہارا بنتا ہو۔ یہ دل ایسا خود نہیں بنتا، اللہ اس دل کو غم کے ذریعے تراشتا ہے۔ غم انسان کو اس کی اصل منزل یاد دلاتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں، نہ اس کی خوشیاں، نہ اس کے غم۔ دنیا کی ہر آزمائش، ہر دکھ، ہر رونا، یہ سب عارضی ہے، لیکن آخرت کی راحت ہمیشہ کی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو دنیا سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ اسے تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ بھول نہ جائے کہ اصل گھر کہاں ہے۔ غم بندے کو رات کے سجدوں میں لے آتا ہے۔ جو سجدہ آنسوؤں کے ساتھ کیا جائے وہ خالی نہیں جاتا۔ اللہ فرماتا ہے، میں ٹوٹے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ تو جب آپ کا دل ٹوٹے، سمجھ لیں کہ اللہ آپ کے قریب ہے۔ اس لیے غم رحمت ہے، غم قربت ہے، غم اللہ کی محبت ہے۔ غم انسان کی دعا کو طاقت دے دیتا ہے۔ ایک عام دعا اور غم سے نکلی ہوئی دعا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
غم کی حالت میں کی گئی دعا دل کے اندر سے نکلتی ہے، آنسوؤں سے دھل کر آتی ہے اور سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، لیکن وہ پکار جو غم میں نکلی ہو، اس کا وزن، اس کی تاثیر، اس کی گہرائی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ غم اس لیے بھی رحمت ہے کہ وہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ کبھی کبھار غم ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے، بعض اوقات ہمیں اپنی زندگی سنبھالنے کا موقع دیتا ہے، کبھی ہمیں اپنے آپ سے لڑنے، بدلنے، سنورنے کا موقع دیتا ہے۔ غم وہ آئینہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ غم اور صبر اللہ کی خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیں، اللہ ساتھ ہونے کا وعدہ ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ وعدہ خاص لوگوں کے لیے ہے جو غم پر شکایت نہیں کرتے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی آزمائش بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کا دل مضبوط ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے، اس کے اندر وہ روشنی ہے جو آزمائشوں میں مزید چمکے گی۔ آپ دیکھیں، پیغمبروں، اولیاء، صدیقین، صادقین، صابرین، سب پر سب سے زیادہ آزمائش آئیں۔ کیونکہ ان کے درجات بلند کرنے تھے۔ اگر آپ پر غم ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا میں سب کو نعمتیں دے دیتا ہے، لیکن آزمائش صرف انہیں دیتا ہے جن کا وہ مقام بڑھانا چاہتا ہے۔ آپ کا غم آپ کی کمزوری نہیں، یہ آپ کی اللہ کے قریب ہونے کی سند ہے۔ غم کے وقت سب چھوڑ جائیں تو پریشان نہ ہو، اللہ موجود ہے۔ بعض اوقات اللہ کچھ لوگوں کو ہماری زندگی سے اس لیے نکال دیتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ وہ لوگ سہارا نہیں تھے، صرف اللہ ہی سہارا تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ لوگ جو آپ کو چھوڑ گئے وہ آپ کی تکلیف نہیں سنبھال سکتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں ہٹا دیا تاکہ آپ صرف ان کے ہو جائیں اور وہ صرف آپ کا ہو جائے۔ غم کی سانسیں ختم ہوتی ہیں لیکن غم سے ملا ہوا فائدہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ غم عارضی ہے پر اس کا اثر مستقل ہے، اس کی بناوٹ ہمیشہ رہتی ہے، اس کا سبق ہمیشہ باقی رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں ملنے والا ایمان ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے۔ آخر میں غم کا فلسفہ سمجھ لیں۔ غم یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو توڑ دیا ہے، غم یہ ہے کہ اللہ آپ کو کسی بڑے مقام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ غم وہ نہیں جو آپ کو رلا دیتا ہے، غم وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے، ہمیں ان آزمائشوں کی حکمت سمجھا دے جو تیرے حکم سے آتی ہے، ہمارے دلوں میں صبر، شکر اور ایمان کی روشنی بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے غموں کو عبادت بنا دے، ہماری تکلیفوں کو درجات کی بلندی بنا دے، ہمارے آنسوؤں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور ہمیں اپنے اتنے قریب کر دے کہ دنیا کی کوئی مصیبت ہمیں ہلا نہ سکے۔ اے اللہ، جس دل پر غم ہے اسے سکون دے، اسے رحمت دے، اسے اپنی محبت دے۔ یا رب العالمین، ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑنا، آخرت تک ہماری حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔